الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین لرزنے لگی، ٹھہر نہیں رہی تھی، لگاتار کانپ رہی تھی، اور جب کانپ رہی تھی تو اس پہ بندہ کہاں ٹھہرتا، ہلکا سا زلزلہ آتا ہے، ہلکا سا کیا حال ہو جاتا ہے، بلڈنگیں عمارتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور جب زمین مسلسل ہل رہی ہو تو پھر کیا حال ہو، کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ پھر اللہ پاک نے اس کو ٹھہرانے کے لیے، قابو کرنے کے لیے پہاڑ پیدا فرمائے اور پہاڑوں کی کیلیں اس میں ٹھونک دی، زمین رک گئی۔ اس لیے پہاڑوں کو کہتے ہیں میخیں، یہ زمین کی کیلیں ہیں۔ زمین کے خشک حصے کا تقریباً 5واں حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ دنیا میں تقریباً 82% تازہ، صاف، شفاف اور میٹھا پانی یہ پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ بہترین قسم کا جو منرل واٹر ہے 82% یہ پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ بہت سارے معدنیات پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ پہاڑوں پر کئی قسم کی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جو علاج میں کام آتی ہیں، اور جو ویدر چینج کے موسمیاتی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کا بہت بڑا حصہ، کردار جو ہے وہ پہاڑوں کا ہے۔ یہ سب فائدے کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے۔ یعنی پہاڑ کتنے فائدے مند ہیں، اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت پہاڑوں کی، ایک تو زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے ان پہاڑوں نے، پہاڑ ہٹ جائیں تو زمین کانپنے لگ جائے گی، اور پھر پہاڑوں سے جو پانی نکل رہا ہے صاف، 82% پانی نکل رہا ہے، پھر معدنیات وغیرہ نکل رہی ہیں۔ ایسا کشمیر گیا نا، کشمیر تے سارا پیپ وہ ٹوٹی تھے نا، سارے لائے پیپ خالی رکھے نے چشمے سارا پانی ہوئی حالت 24 گھنٹے پانی آ تو وہاں بوڑھے بوڑھے بھی پہاڑ چڑھ جاتے ہیں، اتنے پاورفل ہوتے ہیں، 80-90 سال عمر۔ وہ پراٹھے میں پراٹھا کبھی نہیں کھاتا، تو جو دو دو تیرے آتے پراٹھے صبح کھاتے، پانی پینے تو تیار پانی ختم۔ بہت بڑی نعمت ہے پہاڑ بھی اللہ پاک کی۔ ہر دن پانی، بہت ساری نعمتیں، ہماری توجہ نہیں ہے اس طرف۔ اتنا اچھا پانی تو کوئی کہنا ہے جڑیاں بوٹیاں ہاں، جو جڑی بوٹیاں ایسی سی پیدا ہوتی ہیں صحت کے لیے جو اچھی ہوتی ہیں، یہ پہاڑ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، یہ سارے فائدے ہمارے لیے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائی اللہ کی کتنی کرم نوازیاں ہیں کہ ہم ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے ہی اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں تیار کر رکھی تھی کہ میرے بندوں نے ابھی آنا ہے، پیدا ہونا ہے، ان کو پیدا کرنا ہے۔ مگر افسوس ہم اپنے خالق و مالک کے حضور سر نہیں جھکاتے، اس رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کاش ہمیں عبادت کا شوق نصیب ہو جائے، کاش صحیح معنوں میں اللہ کا شکر نصیب ہو جائے، شکر کرنے والے بن جائیں۔ ہم آئندہ کا سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ پورا نہیں ہو رہا ارادہ، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یہ نہیں ہو رہا، اس پہ پریشان رہتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے اللہ نے ابھی تک عطا کتنا فرما دیا ہے۔ پچھلی زندگی پہ غور کریں کہ میں آج سے اتنے سال پہلے کیا تھا، 10 سال، 20 سال، 5 سال، 50 سال پہلے میری کیا حالت تھی، غربت تھی، مال نہیں تھا، یہ حالت تھی، یہ حالت تھی، اور اب اللہ نے مجھے گھر دیا ہوا ہے، یہ دیا ہوا ہے، یہ دیا ہوا ہے، پینشن ہے، دیگر معاملات ہیں، اتنا اللہ کا کرم ہے، شکر اللہ۔ میں اتنے سال پہلے کسی کا محتاج تھا، والدین سے پیسے لیتا تھا، جیب خرچی دے دیں، اب میں دینے والا بن گیا ہوں، میں دیتا ہوں اپنے بچوں کو، ہاں یہ لو، میں خود کفیل ہوں، اللہ نے ایسا کرم، میں دینے والا بنا دیا اللہ نے مجھے۔ تو یہ سارے کرم اللہ کے یاد کرے نا بندہ، ذرا پچھلی زندگی پہ غور کرے، پھر ابھی موجودہ حالت پہ غور کرے، اور پھر اوروں کو دیکھے جو اپنے سے ڈاؤن ہیں، صحت کے حوالے سے بھی ڈاؤن ہے۔ ہمارے ساتھ والے ہی کتنے ایسے ہیں جو مطلب صحت ایسی نہیں ہے جو ہماری ہے، تو پھر بندہ اللہ کا اور شکر ادا کرے، اللہ کتنا کرم ہے تیرا کہ ہماری عمر کے لوگ بستروں پہ پڑے ہیں، پریشان حال ہیں، کئی بیچارے غربت میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، مال و دولت جتنا اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا اتنا اور نہیں ہے کتنوں کے پاس، تو پھر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے، اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، ہو سکے تو لکھتے بھی رہنا چاہیے، کتابیں بھر جائیں گی، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، ساری زندگی لکھتے ہی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گی، اتنا اللہ کا کرم ہے، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو ہم صرف محرومیوں کو یاد کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، جو بے حساب نعمتیں ہیں اس طرح توجہ نہیں کرتے، یوں اپنی زندگی خود خراب کرتے ہیں، بے چینیاں، بے سکونی پیدا کرتے ہیں۔ صرف نعمتوں پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں، زندگی میں سکون آ جائے گا، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کا اللہ پاک کے ہاں عہد ہے، اور جس نے سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اتنی نیکیوں کے بعد ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟
ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص اتنا عمل لے کر آئے گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اتنا عمل۔ اس وقت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت لائی جائے گی، ایک نعمت آئے گی، اور قریب ہے کہ وہ اس کے تمام اعمال وہ ایک نعمت ختم کر دے، مگر اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کے اعمال بڑھا دے گا۔ اللہ اکبر، یہ واقعی سچی بات ہے۔ ہم ساری زندگی بھی اس کے حضور سر جھکائے رکھیں، تب بھی اس کی صرف ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، مگر ہمارا تو حال ہی جدا ہے۔ ہمیں روزانہ صرف 5 وقت نماز کا حکم دیا گیا ہے، ہم سے وہ بھی نہیں پڑھی جاتی۔ سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنے کا فرمایا گیا، وہ ہم سے رکھے نہیں جاتے۔ زکوٰۃ فرض ہو جائے، شرائط پوری ہو جائیں تو پورے مال میں سے صرف 2.5% مال اللہ کی راہ میں دینے کا فرمایا گیا۔ اس میں بھی لوگ سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، نہیں دیتے۔ زکوٰۃ پوری دے دیں تو غربت ختم ہو جائے، لیکن لوگ نہیں پوری دیتے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک ایک شخص کو جنت سے اور ایک کو جہنم سے نکال کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا۔ جنتی سے پوچھے گا، اے میرے بندے، تو نے جنت میں اپنے ٹھکانے کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا کہ لوگ اسے بہترین ٹھکانہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جنتی نعمتوں کا تذکرہ کرے گا۔ پھر اللہ پاک جہنمی سے فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے جہنم میں اپنے ٹھکانے کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، لوگ اسے برا ٹھکانہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جہنمی بچھوؤں، سانپوں اور دیگر مختلف قسم کے عذابوں کا تذکرہ کرے گا۔ اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، اگر میں تجھے آگ سے رہائی بخشوں تو مجھے کیا دے گا؟ بندہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میرے پاس کیا ہے جو میں تجھے دوں؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اگر تیرے پاس سونے کا پہاڑ ہوتا تو کیا تو جہنم سے رہائی کے بدلے میں دے دیتا؟ وہ عرض کرے گا ہاں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، میں نے دنیا میں تجھ سے سونے کے پہاڑ سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اگر تو مجھے پکارے گا میں تیری دعا قبول کروں گا، تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں تجھے بخش دوں گا، تو مجھ سے سوال کرے گا میں تجھے عطا کروں گا، لیکن تو مجھ سے بھاگتا رہا، پیٹھ پھیر کر بھاگتا رہا۔ تو ابھی ہم زندہ ہیں، دنیا میں موجود ہیں، ابھی ہمارے پاس عمل کا موقع ہے۔ چاہیے کہ ہم اس زندگی کو غنیمت جانیں، خوب نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ مرنے کے بعد تو کہیں گے نا سونے کا پہاڑ بھی ہوتا، تو ابھی تو 1-2 کروڑ بھی پاس ہوں تو دل نہیں کرتا دینے کا۔ اس وقت کہے گا نا ساری دولت یا اللہ دے دیتا، مجھے اس آگ سے بچا لے۔ اللہ پاک فرمائے گا، میں نے تو اس سے بھی آسان کام بتائے تھے کہ مجھ سے توبہ کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے، مجھ سے مانگ لے، میں تجھے دوں گا۔ تو مجھ سے دور بھاگتا رہا، مجھ سے مانگتا نہیں تھا۔ خصوصاً رات کا جو پہر ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے، اور اس وقت پکارا جاتا ہے، بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب پکار خود اللہ فرما رہا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اس دنیا سو رہی ہوتی ہے، غفلت کی نیند سو رہی، اور پھر کئی لوگ فجر کی نماز میں بھی سو رہے ہوتے ہیں، نماز قضا کر دیتے ہیں۔ بڑی بد نصیبی ہے فجر کی نماز چھوڑنے والا، اور پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے، تنگ دستی ہے، یا تو ذریعہ معاش ہے ہی نہیں ہے، تو بچتا کچھ نہیں ہے، برکت نہیں ہے، ٹینشن ہے۔ تو جب فجر نہیں پڑھیں گے پھر یہی حال ہوگا، فجر بستر میں گزار دیں گے، خاص کر سردی میں تو پھر شیطان کہتا ہے سوئے رہو، بڑا مزہ آتا ہے، گرم گرم بستر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔